درانی صاحب جو ہیں، اور تھوڑا جو میں نے سنا تو مجھے لگا کہ شاید وہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی کوئی صلح کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. میری جو اطلاعات ہے اس کے حوالے سے صلح کا کوئی چانس ہے نہیں، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آئی تھنک اس میں انٹرفیئر بھی نہیں کر رہی. معاملہ سارا قانونی ہے، اور میں سب سے سیریس کیس جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں اپنی اطلاعات کی بیس پہ بھی اور ویسے بھی، وہ ہے سائفر کا. اس کی سزا جو ہے وہ 14 سال قید ہے، اور یہ کیس جو ہے اب جب کہ نئے چیف جسٹس آ رہے ہیں ان کے سامنے بھی ہوگا. اور آبویسلی قانون سے ماورا تو کوئی بھی نہیں ہے، کوئی انڈیویجول بھی نہیں ہے، کوئی لیڈر بھی نہیں ہے، کوئی جرنلسٹ بھی نہیں ہے، کوئی ایون جج بھی نہیں ہے. تو یہ جو صلح صفائی کی گفتگو ہے یہ اس وقت آن کارڈز نہیں ہے کسی بھی لحاظ سے. قانونی رستہ بنے گا، قانونی معاملہ سارا ہوگا. ایک بحث چل رہی ہے پریزیڈنٹ نے کیا کہہ دیا، اس نے ڈیٹ کیوں نہیں دی، اس کو کس نے روک دیا، اس نے کیا کر دیا. پرابلم یہ ہے کہ میرا اپنا یہ ذاتی تجزیہ ہے، مے بی آئی ایم کمپلیٹلی رانگ. اس ملک میں الیکشن ہو بھی جائیں، یہ میں نے آج سے 3 دن پہلے شروع کی تھی ڈیبیٹ، لیکن بیچ میں وہ پھر نہیں ہو سکی پوری. الیکشن اس ملک میں ہو بھی جائیں، جو اس ملک کے حالات چل رہے ہیں، جو سیاست میں نفرت پیدا ہو چکی ہے، جس طرح کی گراوٹ پیدا ہو چکی ہے اسٹیبلشمنٹ اور ایک اور پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں کے ساتھ، سب کے ساتھ تو نہیں، پولیٹیکل پارٹی کی قیادت کے ساتھ آپ کہہ لیں، اگر ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں بھی، ججز تک پہنچ چکی ہیں. وہ جو تقسیم ہے، کوئی کہتا ہے پرو اس کے ہے، کوئی کہتا ہے اینٹی اس کے ہے. یہ الیکشن کس طرح اس قوم کو یا اس اکانومی کو یا اس ملک کو ہجان سے غیر یقینی کی صورتحال، وہ جو یہ 3 سیکٹرز ہیں، نفرت کی سیاستیں، تقسیم، جس طرح اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے ان پہ حملہ ہوا ہے، اور جس طرح پاکستان کی ایک قیادت جو ہے، پہلے نواز شریف صاحب اندر تھے، باہر تھے، اب وہ آ رہے ہیں تو دوسری قیادت اندر ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان کا نیشنل لیڈر اس وقت کون ایسا ہے جو اتنے بڑے چیلنجز کو ڈیل کر لے گا. عمران خان اندر ہیں، بلاول بھٹو جو ابھی آبویسلی اس لیول کے نہیں ہیں، اور ان کی پارٹی بھی پنجاب میں اتنی مقبول نہیں ہے. تو نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، وہ کیا ان چیلنجز کو کمبیٹ کر سکیں گے، اور کس طرح کر سکیں گے؟ پرائم منسٹر بن کے کریں گے، پیچھے رہ کے کریں گے؟ سر پہلا سوال ہے صاحب، یہ تو شامی صاحب نے بڑی اچھی بات کہہ دی، اگر منصفانہ الیکشن ہو جائیں جس پہ سب کا ٹرسٹ ہو تو پھر تو یہ بے یقینی واقعی ختم ہو جائے گی کسی حد تک. لیکن یہاں تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ الیکشن جو کہ بہت زیادہ منصفانہ بھی تھے، اس کو دوسری پارٹی غیر منصفانہ کر کے ڈسکریڈٹ کر دی. آج کے حالات میں جو سچویشن ہے، بتانے کی ضرورت نہیں مجھے آپ کو دوبارہ، جو پوزیشن پوری چل رہی ہے، منصفانہ الیکشن ہو پائیں گے سر آپ کی نظر میں؟ زار صاحب. کامران شاہد صاحب شکریہ. 2 باتیں عرض کرنی ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ جو آپ نے پہلے کہا اور وہ آپ کہہ رہے تھے کہ شاید آپ سمجھا نہیں سکے شامی صاحب کو. سر آپ میری طرف دیکھ کے ہی بات کر سکتے ہیں. تو میں یہاں آپ کو عادت پڑی ہوئی، میں لاہور میں ہوتا ہوں، میں اسلام آباد کے آپ کے پاس. جی تو ہمارے لیے تو آپ جہاں بھی ہوں لاہور ہی میں. جی سر. اچھا، میں یہ عرض کر رہا جو میں سوال کر جی دوسرے ملکوں میں اس سے بھی زیادہ برے حالات میں الیکشن ہوتے رہے ہیں. آپ دیکھیں ایران کی جو کئی 8-10 سال جنگ رہی ہے عراق کے ساتھ، اس میں ان کے الیکشن ہوتے رہے، ارریسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ ان کا الیکٹورل سسٹم کیسا ہے یا وہ جمہوریت ان کی کیسی ہے، کنٹرولڈ ہے، اور جو ان کی اپنی ورژن ہے. انگلینڈ میں اور امریکہ میں بھی کبھی الیکشن پوسٹ پون نہیں ہوئی ہے، جتنے بھی برے حالات ہوں. انگلینڈ میں تو آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ کچھ ڈیکیڈ سے ان کی معیشت بہت خراب آ رہی ہے، اور اس زمانے میں بھی الیکشن ہوئے جب یونینز نے ملک کو بالکل جیم کر رکھا تھا. تو الیکشن تو ضرور ہونے چاہیے. اچھا، اب الیکشن کے بعد جو آپ پوسٹ الیکشن ویو سوچ رہے ہیں، اس کی 2 صورتیں ہیں. ایک تو پیسمسٹک ویو ہے جو آپ نے دیا ہے کہ الیکشن سے ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے، اور لوگ جو پاکستان کے مسائل چل رہے ہیں جو میں نے بتائے ہیں. اچھا، دوسرا ویو یہ ہے جو آپٹیمسٹک ہے اور جو میں لے رہا ہوں کہ کوئی آسمان تے لکھے تو نہیں نا کہ اسی ہمیشہ ہی خراب رہنا ہے. کوئی بعید نہیں ہے کہ الیکشن کے بعد جو حکومت آئے وہ اس کو کوئی عقل آ جائے، وہ کوئی ایسا روڈ میپ لے آئے، وہ کوئی ایسا دوسروں کے ساتھ مل بیٹھ کے ایسا پلان بنا دے کہ جس سے ہم ترقی کی راہ پر چل سکیں. صاحب دیکھیں 2017 سے لے کے 2022 جب تک عمران خان ریموو نہیں ہوئے، یہ ایک ہجان تھا سیاست میں، کیونکہ پی ایم ایل این پیپلز پارٹی سب سمجھتے تھے، خاص طور پر پی ایم ایل این کے نواز شریف کو سازش کے ذریعے اتارا گیا. ان کو خاص طور پہ کندھوں پہ بٹھا کے لایا گیا عمران خان صاحب کو. ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، لیول پلے فیلڈ نہیں، ہمیں جیلیں ہو رہی ہیں، خواہ وہ زرداری صاحب ہے، خواہ وہ شہباز شریف ہے، خواہ وہ نواز شریف صاحب ہے. اور وہ ایک ہجان رہا کہ نہیں رہا. تو اب ریورس ہو گئے صاحب، اب باقی کے لوگ ان ہو رہے ہیں، اب عمران خان کی پارٹی رو رہی ہے. جناب میرا سوال یہ ہے کہ بالکل ہجان رہا
اب پھر ہے نا سر، اس ہیجان میں عمران صاحب اگر صحیح اقدامات کرتے تو انہیں کس نے منع کیا تھا؟ لیکن سر عمران کی بات اب یہ نہیں میں کر رہا، اب میں نہیں، یہ پوچھ رہا ہوں وہ اندر ہے تو پھر بھی ہیجان ہی ہوگا نہیں، نا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہیجان کے باوجود جو حکومت ہے وہ تو اپنا کام کر سکتی ہے، پالیسیاں بنانے سے تو ہیجان نہیں روکتا، بالکل صحیح۔ اور حکومت کو جو بھی حکومت ہو اسے کوئی نہیں روکتا کہ وہ کابینہ صحیح لے، سفارش پر نہ لے، کرونیزم پر نہ لے۔ بالکل ٹھیک۔ تو دیکھیں برے حالات میں بھی اگر ملک میں جنگ ہو رہی ہے، ملک میں سیلاب آ رہا ہے، ملک میں ہیجان ہے، تب بھی اگر حکومت کی نیت ٹھیک ہے اور حکومت اگر بندے دی پتران دی ہے تو پھر اس کو صحیح اقدامات لینے سے کوئی نہیں روک بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ اور میرا یہ آپٹیمسٹک ویو ہے کہ اب جو حکومت بنے گی اس کو اتنے دھکے کھانے کے بعد، اتنے سیلابوں سے اور اتنے امتحانات سے گزرنے کے بعد امید رکھنی چاہیے کہ کوئی عقل آئے گی ان سیاستدانوں میں کہ وہ اچھی پالیسیاں بنائیں گے اور اپنا نہیں ملک کا سوچیں گے۔ بٹی صاحب